بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم۔ دو مختصر سے وظائف اور پڑھنے کے کلمات ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ بڑے پریشان تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پریشانی کا سبب دریافت فرمایا، تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے رسول، پریشانیوں نے گھیرا ہوا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا پریشانی ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول، ایک نہیں ہے، بہت ہے، کئی پریشانیوں نے، غموں نے گھیرا ہوا ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کیوں نہیں پڑھتے؟ یہ وہ کلمہ ہے کہ جو اللہ تبارک تعالیٰ کے عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، اور جو شخص اس کو کثرت سے پڑھنے کا اہتمام کرے گا، اللہ تبارک تعالیٰ اس کی 99 پریشانیوں کو دور فرمائے گا۔ سبھی کو یاد ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، بہت کثرت سے اس کو پڑھا جائے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج میں تشریف لے گئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ ہر آسمان میں ایک چمکتا ہوا نور، اور جس طرح سے چھتوں کے ساتھ فانوس لٹکے ہوئے ہوتے ہیں، اس طرح کا کوئی نور چمک رہا ہے۔ آپ نے پوچھا حضرت جبریل علیہ السلام سے، یہ کیا چیز ہے؟ فرمایا یہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنے والے کا ثواب ہے، جو پڑھتا ہے یہ اس کا ثواب۔ تو بہت زیادہ تاکید آئی ہے اس کلمے کے پڑھنے کی، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی عظمت کا بہت بڑا کلمہ ہے یہ، اللہ کی کبریائی اور اللہ پاک کی وحدانیت کا، اللہ کی توحید کا بہت بڑا کلمہ ہے، اور اس کلمے کا بہت بڑا دخل ہے انسان کے دل کو صاف کرنے کا۔ دل کے اندر کینہ، بغض، نفرت، دنیا کی محبتیں، دل اللہ پاک کی محبت سے خالی ہے، تو اس کا حل لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، کثرت سے اس کا اہتمام کیا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرات صوفیاء کرام جتنے بھی بڑے بڑے علماء گزرے ہیں اور جنہوں نے لوگوں کے دلوں کو کا تزکیہ کیا ہے، دلوں کو پاک اور صاف کرنے کی محنت اور کوشش کی ہے، وہ تمام کے تمام اس کلمے کے ورد کو ضرور بتایا کرتے تھے کہ یہ دلوں کی پاکی کے لیے بہت ہی اہمیت رکھنے والا کلمہ ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اب تھوڑا سا جب ہم اس کو پڑھیں تو معنی کی طرف بھی توجہ کرو تاکہ پڑھنے میں اور لطف آئے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، گناہ سے روکنے کی طاقت اور نیکی کی توفیق دینے کی طاقت سوائے اللہ کے کسی کے پاس نہیں۔ مطلب ہے بندہ یہ اقرار کر رہا، اے اللہ جو میں گناہ سے بچا ہوں یہ میرا کوئی کمال نہیں ہے، اے اللہ تو نے بچنے کی توفیق دی، اے اللہ یہ جو میں نے نیکی کی ہے، نماز میں نے پڑھی ہے، اے اللہ اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ محض تیری توفیق سے ہوئی۔ تو گناہ سے بچنے کی توفیق اور نیکی کرنے کی توفیق کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، علی بلندیوں والا، عظیم عظمتوں والا، وہ اللہ جو بلندیوں والا بھی ہے، عظمتوں والا بھی ہے، کبریائی والا بھی ہے، یہ سب کچھ اسی کی توفیق سے ہوا ہے۔ یہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا معنی ہے۔ تو اب اس معنی کو، مفہوم کو ادبی مد نظر رکھتے ہوئے اس کلمے کو کثرت سے پڑھیں، اور عرض کر رہا ہوں کہ بہت زیادہ تاکید ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ مجھے تعجب ہے اس آدمی پر کہ جو پریشانیوں میں مبتلا ہو اور لا حول ولا قوت الا باللہ کو جانتا ہے پھر بھی اسے نہیں پڑھتا۔ تعجب ہے اس شخص پر
کہ جو بڑے بڑے غموں میں مبتلا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ کو جانتا ہے لیکن پھر بھی لا حول ولا قوت الا باللہ کا اہتمام نہیں کرتا. اور پھر ارشاد فرمایا کہ حرمان ہے، محرومی ہے اس آدمی کے لیے کہ یہ کلمہ جان کر بھی پھر بھی اس کا اہتمام نہ کرے، پریشانیوں کے موقع پر اس کو نہ پڑے. تو اس لیے روزانہ کا معمول بنا لے، چلتے پھرتے دیگر اوراد وظائف کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم 100 بار اس کو پڑھ لیا کرے. 100 سے زیادہ ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے. دوسرا کلمہ ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب حج کے موقع پر میدان عرفات میں تھے تو آپ علیہ السلام نے اس موقع پر ایک کلمہ پڑھا اور پھر یہ ارشاد فرمایا کہ یہ وہ کلمہ ہے کہ جو مجھ سے پہلے جتنے بھی انبیاء ہیں سب انبیاء علیہ السلام نے اس کلمے کے ورد کو رکھا ہے، اور خاص طور پر اس جگہ پر ہر نبی نے اس کلمے کو پڑھا عرفات میں. وہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اس کلمے کی بھی بڑی اہمیت ہے. لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. لہ الملک، ساری سلطنت ساری بادشاہت اسی کی، وَلَهُ الْحَمْدُ، ساری تعریفیں اسی ہی کے لیے. وحدہ لا شریک، اس کے ساتھ کوئی بھی شریک نہیں. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، ہر چیز پر. تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ دعائیہ کلمہ، حالانکہ اس میں ساری اللہ کی حمد ہے، حمد ہی حمد، اللہ کی تعریف ہے، اللہ کی تسبیح ہے، اللہ کی تقدیس ہے، لیکن اس کے باوجود بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا کہ یہ وہ دعائیہ کلمہ ہے کہ جو مجھ سے پہلے جتنے انبیاء آئے سب نبیوں نے اس کلمے کو پڑھا ہے. تو کتنی اہم بات پتہ چلی کہ یہ وہ مبارک کلمہ ہے جو سب انبیاء علیہ السلام کی زبان پر جاری رہا. اور ظاہر سی بات ہے اللہ کے نزدیک اتنا محبوب اور پسندیدہ ہے جبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کے سب انبیاء علیہ السلام کی مبارک زبانوں سے اس کلمے کو جاری کیا، کروایا. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ یہ کلمہ بھی انسانی کی پریشانی اور غموں کے لیے کافی ہو جائے گا. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. تو آج کے اس نشست اور سبق میں یہ 2 کلمات آپ کے سامنے عرض کیے ہیں احادیث مبارکہ کی روشنی میں. تو ان 2 کلموں کو پڑھنے کا اہتمام کریں، خود بھی اہتمام کریں، دوسروں کو بھی بتائیں کہ ہم دنیا میں ہر انسان کے ساتھ مسائل، پریشانیاں، دکھ درد لگے ہوئے ہیں، لیکن ان کلمات کی برکت سے پریشانیاں بھی حل ہوں گی اور ساتھ ساتھ بندے کا اللہ سے تعلق بھی قائم ہوگا، اللہ سے رجوع بھی رہے گا. اور آدمی دائیں بائیں بھٹکنے سے بجائے اچھا ہے کہ وہ کلمات اور اس زندگی پر آئے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بتائی ہے، جو مسنون اعمال بتائے ہیں، ان اعمال کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنا مسئلہ انسان حل کرائے. اللہ پاک ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان فرمائے.